السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں سورہ واقعہ کے اہم مضامین اور اس کے خلاصہ پر گفتگو کریں گے۔ سورہ واقعہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں دیکھیں کہ سورہ واقعہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اسے سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ شخص جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ صورت بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین پر زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی اصحاب یمین جو کہ جنتی ہوں گے، اصحاب شمال دوزخ میں جانے والے لوگ، سابقون خواص مومنین جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی، آیت نمبر 1 سے لے کر 56 تک 56 تک۔ اس کے بعد یہ سورت جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت اور کمال قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے اور بحث و حساب کو ثابت کرتی ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے اور درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت کے بیان کے بعد باری تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی۔ عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے۔ اس قسم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قسم کھا کر فرمایا، یہ آیت نمبر 76 میں، پھر یہ قسم کھا کر فرمایا بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک کی آیات میں ان مضامین کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں تحقیقات اور عجائبات کا اظہار کر رہی ہے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات میں 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، یعنی گلیکسیز، اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یا اس سے بھی کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں گلیکسیز جو ہیں یہ گردش کر رہی ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ پھر ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار جو ہے 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں تو نظام عالم درم برم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم تک بدل جائیں۔ ان جیسی تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ یہ ستاروں کے ذریعے بار بار کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یونی قرآنی آیات سے جہالت اور ضلالت کی ظلمات میں سامان ہدایت حاصل کیا جا سکتا ہے، جس سے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب ابھی تک انسان پر اشکار نہیں ہوئے۔ یونی قرآن کریم کی آیات و سور میں پوشیدہ سارے علوم و معارف سے بھی انسان آگاہ نہیں ہو سکا۔ سورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے 3 گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، بس تو اپنے عظیم شان پروردگار کی تسبیح کر۔ 95 اور 96 میں اس کا تذکرہ ہوا۔ وجہ تسمیہ واقعہ اس کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس سے سورت کا نام واقعہ رکھا گیا۔ قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت آئے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔
کفار کو جھکا کے رکھ دے گی۔ یہ سچی بات جو ہے، دنیا میں کافر قیامت کا انکار کرتے رہے، جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا تو اس وقت کفار بھی اس کو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ انسانوں کی 3 جماعتیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کا ذکر کیا۔ قیامت کے دن تمام انسان اپنے انجام کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلی جماعت اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی ہوگی جو ایمان اور اعمال صالحہ کے بلند مقام پر فائز ہوں گے، اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ دوسری جماعت ان خوش نصیب عام ایمان والوں کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسری جماعت ان کفار کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر آگے مذکورہ تینوں جماعتوں کو پیش آنے والے حالات کو بیان کیا گیا۔ اہل جنت کے لیے انعامات، فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اب اہل جنت کو جنت میں نعمتیں، باغات، بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے اونچی اونچی نشستیں جن پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، شراب و غلمان، پھل اور پرندوں کا گوشت وغیرہ عطا کی جائیں گی۔ اہل جہنم کا تذکرہ کہ عذاب کا تذکرہ، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم۔ اصحاب شمال بائیں ہاتھ والوں یعنی اہل جہنم کو آخرت میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، گرم لو، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 نعمتیں، افرأیتم ما تمنون۔